ذوالفقار علی بھٹو کی 42ویں برسی کی مناسبت سے ڈیلی انتخاب نے بار کونسل کے سابقہ صدر اور پیپلز پارٹی کے سابق سرگرم رہنما علی احمد کرد کا خصوصی انٹرویو کیا، جس میں انہوں نے بھٹو کے 1973 میں بلوچستان میں ہونے والے آپریشن اور بھٹو کی دیگر سیاسی فیصلوں کے متعلق اپنے تجربات اور تجزیات کا اظہار کیا۔ میرا جو فیملی ہے، فیملی بیک گراؤنڈ یا جس خاندان سے میرا تعلق ہے، وہ پیورلی انٹائرلی ایک بلوچستان کی پولیٹیکل خاندان ہے۔ میں میر عبدالعزیز کرد کا بھائی کا بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں۔ ہمارا سارا خاندان سیاسی انداز سے پولیٹیکل ہے۔ تو میں اس زمانے سے، جب میں مسلم کالج میں اسٹوڈنٹ تھا اور میرا گھر مسنگ میں ہے، مسنگ سے میرا تعلق ہے، مچھ سے میرا تعلق ہے، کوئٹہ میں رہتا ہوں، تو اس وہاں سے جو ہے میری سیاسی کیریئر آپ سمجھیں یا سیاسی ایکٹیوسٹ ہونے کی جو شروعات ہے، وہ اس زمانے میں ون یونٹ تھا، ہم نے ون یونٹ کے خلاف اشتہارات لگائے، پولیس نے مجھے اریسٹ کیا، میرے ساتھ ایک اور دوست تھا، اس کو اریسٹ کیا۔ وہاں پہلی میری جو جیل تھی وہ 6 مہینے پہ محیط تھی۔ وہاں سے جیل جانے، حوالات جانے کا جو جھجک ہے وہ بھی ختم ہوا، اور ڈائریکٹلی پھر وہاں سے جو جیل یاترا شروع ہوئی یا سیاسی سرگرمیاں شروع ہوئی، اس میں پیپلز نیشنل عوامی پارٹی کا پروونس کا سیکرٹری جنرل بنا، اور پھر پیپلز پارٹی کو جوائن میں نے کی، بگٹی صاحب کے بھی زیر اثر کام کیا، اور مارشل اظہر خان صاحب کے ساتھ بھی وہ کیا، اور اسی طرح پاکستان کے تمام بڑے جیلوں میں یاترا کرتا ہوا، جہنم، اڈیالہ، کراچی، کوئٹہ، مچھ، ہندو باغ، مسلم باغ، ڈیرہ مراد جمالی، مستونگ، مچھ، یہ سارے کوئٹہ، یہ سارے جیلوں میں اور بہت بڑا وقت، بہت حسین دن اور رات، کم از کم آپ یوں سمجھے تقریباً مور اور لیس 7 سال کی جیل قید و بند میں نے گزاری۔ میری ساری تربیت جو ہے ویسے تو ایک ایجیٹیٹر کی، اور لوگ کہتے ہیں بہت اچھا ایجیٹیٹر، اس حوالے سے میری ساری جو تربیت ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے حوالے سے۔ نیشنل عوامی پارٹی میں جب بلوچستان میں 70s کے الیکشن میں جب انہوں نے گورنمنٹ فارم کی، تو لوگ کہتے ہیں، ہم لوگ بھی اس وقت سیاسی ورکر تھے، پھر میں سیکرٹری جنرل بھی بنا، شہنشاہ ایران کو یہ قوم پرستوں کی جو حکومت تھی وہ اچھا نہیں لگا، اور خدشات ہوئے کہ اس کے اثرات ایرانی بلوچستان پہ پڑیں گے۔ تو اس وقت فیڈرل اس پہ بھٹو صاحب کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور بڑا روب دبدبا تھا۔ پیپلز پارٹی بہت مقبول جماعت تھی، یہاں نیشنل عوامی پارٹی یہاں اور کے میں بہت مضبوط جماعت تھی۔ اس پر لوگوں کا کہنا ہے، اور آج کل وہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ شہنشاہ ایران کے کہنے پہ بھٹو صاحب نے یہاں کی نیب گورنمنٹ کو جو ہے ختم کرنے میں، ریموو کرنے میں، اور تھرو کرنے میں شہنشاہ ایران کے کہنے پہ وہ کیا۔ اس وقت میں جب بھٹو صاحب نے یہاں کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کرایا، تو جتنے بھی یہاں ایکٹیوسٹ تھے، بڑے بڑے ایکٹیوسٹ تھے، وہ سارے ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کوئی انڈر گراؤنڈ چلے گئے، کوئی پہاڑوں پہ چلے گئے، اس میں میں اکیلا تھا، اور میرے ساتھ اور ہمارے دوست تھے۔ پھر یہ یہاں پہ کوئٹہ شہر میں ایجیٹیشنل پاور کا، تحریک، جلسے جلوس کا، نعروں کا، اس کا، یہ کوئٹہ شہر آپ سمجھیں ایک مکمل ایک سیاسی میدان جنگ بنا ہوا تھا، جس پہ ہم لوگ تھے، نیب کے ہم سارے ورکرز تھے، میرے ساتھ سارے دوست ساتھی تھے، اور ہماری مخالفت جو ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے تھی۔ تو وہ سارا دور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب تک بھٹو صاحب کی حکومت رہی، میں غالباً 2.5 یا 3 مہینے زیادہ کوئٹہ شہر میں، وہ بھی
آج گرفتار ہوا، آج گرفتار ہوا، ایک ہفتے کے بعد بیل آؤٹ ہوا، پھر گرفتار ہوا، پھر حوالات دیکھا، پھر یہ وہ. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں اور صحیح سمجھتا ہوں بھٹو صاحب کے کہنے پہ ایک جھوٹے کیس میں مجھے 4 سال کی سزا ہوئی. پھر میں اپنی 4 سال 1974 میں مجھے کنوکشن سینٹنس ہوئی اور 77 میں اپنی سزا پوری کرنے کے بعد میں 77 میں ہوا. اس کے بعد جس دن بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی اس دن میں نے پیپلز پارٹی کوئٹہ میں جوائن کی. ہاں، تو جس وقت نیب میں تھا اور پیپلز پارٹی کی میں مخالفت کر رہا تھا بحیثیت ایک ایجیٹیٹر کے، وہ حالات اور تھے. جب بھٹو صاحب کی شہادت ہوئی وہ اس حالات کا تقاضا اور تھا اور میں ایک سیاسی ورکر تھا، لہٰذا میں نے بھٹو صاحب کی اس کو، اور وہ بہت سخت وقت تھا. وہاں یہ بختیار صاحب صدر تھے، میں سیکرٹری جنرل تھا، اور جتنے ہم کارنر میٹنگز پیپلز پارٹی کے حوالے سے کرتے تھے اس میں بڑی جو گیدرنگ ہماری ہوتی تھی مجھے یاد ہے وہ 35% سے زیادہ نہیں ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سیاسی لحاظ سے ایک بہت زرخیز علاقہ ہے، بے تحاشا زرخیز علاقہ ہے. اس نے سیاسی طور پہ بہت بڑے بڑے لوگ پیدا کیے. حسین شہید سہروردی کو پیدا کیا، مولانا باشانی کو پیدا کیا، شیخ مجیب الرحمن کو پیدا کیا، اور یہاں سے بلوچستان سے نواب خیر بشمری، اکبر خان بگٹی، میر غوث بشر، میر گل خان نصیر، باچا خان، خان افضل خان، اور میاں افتخار الدین پنجاب سے، اور جی ایم سعید صاحب سندھ سے. ایسے بے شمار لوگ ہیں، یہ سارے بہت بڑے بڑے لوگ تھے پیدا ہوئے. ان میں ایک نام جو بہت نمایاں نام ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کا، کوئی شک نہیں. حالانکہ میں جب تک وہ اقتدار میں رہے میں بغیر ان کی پوری شدت سے بحیثیت ایک سیکرٹری جنرل کے نیب کے اور ان کے ایک اپوزیشن میں اس کی وجہ سے، کیونکہ ہماری حکومت کو جو ہے انہوں نے اوور تھرو کیا تھا، اس کی وجہ سے میں ان کی کٹر میں نے مخالفت کی. اور کوئی ایسا دن نہیں تھا کہ کوئٹہ میں کوئی جلسے جلوس نہیں ہو رہے تھے. مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایک بہت ہی پاورفل ڈومیننٹ پرسنالٹی تھی، سیاسی طور پہ بہت ہی تیز اور ذہن کا مالک تھا. پالیٹکس کو بالکل ایسے فنگر ٹپس پہ جو ہے اس کو جانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ڈومیننٹ پرسنالٹی تھا اس زمانے میں. خان عبدالولی خان کا نام میرے ذہن سے رہ گیا. اس زمانے میں یہ جتنے یہ جو گلیکسی ہے سیاسی لیڈروں کی، اس میں سب سے نمایاں نام میں سمجھتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو کا نام. منفی پہلو تھے اس کے، طبیعتاً جو ہے بیسیکلی وہ جاگیردار تھے. ایک بہت مکمل سیاسی پولیٹیکل لیڈر ہونے کے باوجود اور سیاست کی سب چھوٹی بڑی جزیات کو سمجھنے کے باوجود ان کا انداز جو تھا اس میں جاگیردارانہ طرز تھا. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اسی چیز نے ان کو نقصان پہنچا. نہیں لیکن نواب خیر بشمری بہت بڑا آدمی، اور آج ان کی سوچ سارے بلوچستان پہ ڈومیننٹ ہے. میں ان کی بات سے نہیں، مگر دیکھیں میں نواب خیر بشمری کا کہنا اور میں ویسے ایک سیاسی ورکر کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، بھٹو صاحب جو ہے نے 73 کا آپریشن کیا، بلوچوں کے خلاف کیا، اور بہت بلوچ مارے گئے، بے تحاشا بلوچ مارے گئے. وہ ان کا کردار اب تاریخ ہے. اب سارا یہ سسٹم گزر گیا، اس کا میں خود زیر اعتاب رہا. اپنی زندگی کے میں نے خوبصورت دن رات 4 سال کی سزا، میں نے 4 سال کی وہ سزا جو بھٹو صاحب نے مجھے دلوائی، باقی آپ چھوڑیں، تو میں ان کا زیر اعتاب رہا. مگر میں کہتا ہوں کہ نہیں، ان کا طرز عمل بلوچوں کے خلاف جو تھا، جو بالآخر سب سے زیادہ نقصان ان کو خود ہوا. گورنمنٹ بلوچستان میں بلوچوں کے خلاف جو ایکشن انہوں نے لیا اس سے فوج طاقتور ہوئی، اور وہی فوج بعد میں جو ہے پیپلز پارٹی کو اور بھٹو صاحب کو لیڈی ہوئی. اگر بھٹو صاحب بلوچستان میں نیب گورنمنٹ کے خلاف وہ نہیں کرتے، ان کو
کارنر پہ نہیں لاتے، ان کو مزاحمت پہ نہیں لاتے، تو میرے خیال میں فوج اتنی مضبوط نہیں ہوتی اس زمانے میں کہ بھٹو صاحب کے خلاف اتنا بڑا ایکشن ہو لیتے۔ بھٹو صاحب آیا شہنشاہ ایران کے زیر اثر تھے یا نہیں تھے، یہ تو میں ذہنی طور پہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ نہیں۔ بھٹو صاحب بہت تیز آدمی تھا، بہت بیسیکلی بہت تیز آدمی تھا، اس کو سمجھنا، اس کو زیر اثر لانا میں سمجھتا ہوں بہت مشکل کام تھا۔ مگر یہ ہے کہ شہنشاہ ایران اس زمانے میں بہت طاقتور، اس علاقے کا بہت طاقتور ایک شہنشاہ تھا، تو اس کے طاقت سے، اس کے پیسے سے بھٹو صاحب کو بہت فائدے مل سکتے تھے، اس وجہ سے وہ ہوگا، ادروائز ان کے زیر اثر نہیں تھے۔ نہیں، اس 73 میں دیکھیں بھٹو صاحب، میں نے جیسے کہا نا، ہر لحاظ سے ہر چیز کو سمجھتے تھے کہ کون سے اس وقت کس چیز کا تقاضا ہے اور کون سا پولیٹیکل کام کرنا چاہیے، کون سے آئین جو ہے پاکستان کا سب سے، اس زمانے میں آپ اندازہ لگائیں 70 کا الیکشن تک کوئی آئین نہیں بنا، اور جو الیکشن ہوئے تھے وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے لیے آئین بنانے کے لیے، لہذا آئین بنانے کا ایک ویسے بھی مورلی یا قانونی ایک آئینی ایک تقاضا موجود تھا، بھٹو صاحب نے بنایا اس کو، تو اس حد تک کہ ایک آئین پاکستان کو ملا، اس سے زیادہ اور نہیں تھا۔ حالانکہ جس دن آئین وہ نافذ ہوا، اس کے دوسرے دن بھٹو صاحب نے خود اس میں ترمیمات شروع کر دیں، اور نواب خیر بخش مری نے اور بلوچستان کے جو لوگ تھے، اس میں کیونکہ بلوچستان کو اس طریقے سے حقوق کی بات نہیں کی گئی تھی، لہذا بلوچستان کے لوگ اس آئین کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے، اسی لیے نواب خیر بخش مری نے بھی اور ڈاکٹر ہائی نے بھی اس پہ دستخط نہیں کیے تھے۔ نہیں، بہت بیکار آدمی تھے، نہیں، کیونکہ اس پہ بولنا جو ہے بہت نقصان، سارے ملک کی سیاست کو جو ہے، ایک طرف سے تو یہ ہے کہ اس ملک میں ایک بہت زبردست پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک بہت مزاحمت والی ایک پالیٹکس کو جنم ملا، بہت زیادہ، اور جنرلز کے خلاف لوگوں کی سوچ پیدا ہونی شروع ہوئی، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لوگوں کی سوچ پیدا ہوئی، تو اس لحاظ سے بھٹو صاحب کی پھانسی نے، شہادت نے تو اس ملک کی سیاست کو آج تک اثر انداز ہو رہی ہے۔ اس سے جو سیاسی ورکر تھے، پیپلز پارٹی نے سیاسی ورکرز کا ایک بہت بڑا ٹولہ، ایک بہت بڑا اکثریت پیدا کی تھی، وہ سارا جو ہے ایکشن آ گئے، یہاں پر نیشنل عوامی پارٹی کے ورکرز تھے، یہ سارے ایکشن، وہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں سیاسی ورکروں کی ایک بہت بڑی کھیپ پیدا ہوئی، اور پالیٹکس میں یا جمہوریت کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے وہ اپنی سیاسی سرگرمی ان کی شروع ہوئی۔ نہیں، بظاہر الگ بات، تو کیا میں آپ کو کہوں، بے وجہ نہیں، دیکھیں عام آدمی بھی کہتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ آدمی دو ہیں قبر ایک، وہ بہت خوف زدہ آدمی تھا۔ ضیاء الحق جنرل ہونے کے باوجود، جس کی تربیت بحیثیت ایک فوجی کی ہوئی ہوگی، ایک جنرل کی ہوگی، ایک فوجی ایک جنرل کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں ایک جرأت ہونی چاہیے، اس میں وہ ڈر اور خوف جو ہے بالکل اس کے دل و دماغ سے نکالا جائے، مگر میں سمجھتا ہوں بہت ڈرپوک آدمی تھا، اور صرف اپنے اس کی وجہ سے، پھر ایک جو شاونسٹک ایک سوچ کے جنرل سارے جمع ہو گئے تھے، جالندھر کے سارے وہ تھے، ان کی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا کہ بس بھٹو صاحب کو انہوں نے پھانسی دی، اس کیا، اور اس کے بعد جو ہے ضیاء الحق بہت اس ملک کا ایک تاریخ کا بہت ایک تاریخ ترین ایک دور ہے جس نے اس ملک کو، اب جب زرداری صاحب نے ریفرنس پیش کیا سپریم کورٹ میں آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ کی رائے لینے کے لیے کہ بھٹو صاحب کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جس کو آج بھی لوگ جوڈیشل مرڈر کے نام سے کہتے ہیں، اس میں ایز اے امائکس کیورائی میں میرا نام تھا، پہلا نام تھا، اس میں وہ سارا کا سارا ریکارڈ چودھری صاحب نے حکم دیا سارے اس پراسیکیوشن کو
کہ جتنا سارا کا سارا ریکارڈ ہے یہ جتنے امیکس کیورائی جو وکیل ان کو دیں. تو میری دلچسپی یہ تھی وہ سامنے وہ سارا ریکارڈ پڑا ہے. وہ 13 والیوم پہ مشتمل ایک بہت بڑا ضخیم ایک ذخیرہ ہے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں سارے پاکستان میں میرے پاس ہے، مکمل ہے. وہ سارا ریکارڈ اگر میں نے نہیں پڑھا تو کم از کم ورق گردانی کے حوالے سے میں نے اس سارے ریکارڈ کو دیکھا. اس ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے، اس ریکارڈ کی سرسری بھی کہ آپ اس کو پڑھنے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری سپریم کورٹ تھی، جو ہماری جوڈیشری تھی، جو ہماری ہائی کورٹ تھی، اس نے ضیاء الحق کے کہنے پہ، جرنلز کے کہنے پہ بھٹو صاحب کو، جس میں کبھی پھانسی کا تصور نہیں تھا، اس سیکشن میں اس جرم میں پھانسی کا تصور نہیں ہے، انہوں نے اس کو پھانسی دیا. اور بعد میں اسی لیے نسیم حسن شاہ نے خود ٹی وی چینل پہ آ کے کہا کہ ہم نے بھوٹوں والوں کے کہنے پہ جو ان کو پھانسی